السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند دن پہلے ایک جھگڑے کی صلح کروانے کا اتفاق ہوا، تو اس میں بڑے قریبی تعلق دار تھے جو آپس میں بہت سی ناراضگیوں کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ان سے میں نے چند ایک باتیں جو ہے وہ صلح کے دوران ان کو ایز ایک، آپ نصیحت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تو میں خود طفل مکتب ہوں، لیکن میں نے ان کو چند باتیں جو میری سمجھ میں آئی میں نے ان کو عرض کی۔ ایک تو یہ کہ کوئی بندہ کسی سے اتنی زیادہ امید نہ رکھے، آپ دونوں فریقین میں سے، قریبی رشتہ دار ہی تھے، کوئی دو فریقین کوئی بہت دور کے نہیں تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ، ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی بندہ بھی، مطلب دونوں لوگ جو آپس میں مطلب ابھی ناراض ہیں، کوئی بھی بندہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ امید نہ رکھے کہ دوسرا ایز اے انسان اس پر پورا ہی نہ اتر سکے۔ کہ آپ ظاہر سی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر لے کر کوئی ناراض ہونا شروع کر دے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر تو جینا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا کسی بھی انسان کے لیے۔ اس دنیا میں زندگی ویسے ہی اتنی مشکل ہے، اوپر سے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھینچنے بھی لگ جاؤ کہ اس کو کھینچ کے ناراض ہو جانا، وہ اس بات کو کھینچ کے ناراض ہو جانا، اس بات کو کھینچ کے ناراض ہو جانا، تو یہ بڑا، پہلے ہی زندگی اتنی مشکل ہے، اوپر سے اور زیادہ مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات کی کہ ایک دوسرے سے امیدیں ذرا کم لگائی جائیں۔ دوسری ان سے یہ چیز عرض کی کہ آئندہ، مطلب ابھی تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے ہر انسان، آپ لوگوں میں سے جو مطلب جو ابھی حاضرین ہو، تو ہر بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ دوسرے کے بارے میں اگر کوئی بات کرنے لگا ہے تو صرف چند لمحے سوچ لے۔ کتنی دیر لگتی ہے ابھی سوچنے میں؟ 3-4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، دماغ میں خالی تولنا ہی تو ہوتا ہے سوری، دماغ میں صرف تولنا ہی تو ہوتا ہے ذرا سا اس بات کو کہ کیا یہ بات اگر میں نے یہ بات کرنی ہے تو یہ چیز مجھے آئندہ میں کسی وقت جا کر نقصان تو نہیں دے گی، یا دوسرے کے ساتھ میرا تعلق کمزور تو نہیں ہو جائے گا اس چیز سے۔ تو بس چند لمحے لگتے ہیں سوچنے میں، چند سیکنڈز کا سوچنا ہوتا ہے، تو ضرور ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو تول لیا کرے۔ وہ جیسے بڑا سنہری قول ہے، کسی بہت ہی سیانے بندے کا قول ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ تو وہ تولنا یہی ہوتا ہے، ترازو لے کر تو ایسے تولا نہیں جا سکتا نا، ظاہر سی بات ہے تولنا یہی ہوتا ہے کہ آپ چند لمحے اپنے دماغ پر ذرا سا سوچ لو اس کو بات کرنے سے پہلے کہ کیا یہ بات میرے اور دوسرے کے تعلق کو، یعنی جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے تعلق کو اگر کمزور تو نہیں کر دے گی، یا اس کو سنائے، اگر وہ سنے گا اس بات کو تو اس کو برا تو نہیں لگے گا۔ تو بس یہ تھوڑا سا سوچ لیا کرے۔ ایک تو یہ بات عرض کی ان سے کہ تھوڑا سا بات کرنے سے پہلے تول لیا کرو، ایک تو دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگایا کرو۔ دو چیزیں یہ عرض کی۔ تیسری یہ بات ان سے عرض کی کہ دیکھو دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ یہ سوچو کہ آپ آج ہی صلح کرو گے اور ساتھ ہی، مطلب یہ چونکہ باتیں ساری صلح کے بعد کی ہیں کہ مطلب فریقین مان گئے تھے ایک دوسرے کی، یعنی خطاؤں سے درگزر کرنے کے لیے، غلطیوں سے درگزر کرنے کی، بس تھوڑی بہت صلح صفائی ہو چکی تھی۔ تو تیسری یہ بات ان سے میں نے عرض کی کہ اگر ہر بندہ اگر یہ سوچے گا کہ نہیں بھائی دل صاف کرو، دل صاف کرو، دل صاف کرو، تو بھائی یہ بات پھر مطلب میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس چیز کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اتنی دوریاں جب آ جاتی ہیں تو دل ایک دم سے صاف نہیں ہوتے۔ تو ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیں میں جانتی ہوں، کیونکہ دل میرا بھی ہے اور اتار چڑھاؤ میری زندگی میں بھی آتے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ دل ایک دم صاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے دل، جس طرف چاہے ان کو موڑ دے۔ تو دل فی الحال صاف کرنے کے پیچھے مت پڑو،
کوشش ضرور کرو، بس ان چیزوں کو تذکرہ مت کرو، جن چیزوں کی یہ مطلب کہ اگر آپ یہ سوچو کہ آج ہمارا صلح ہوگی، آج ہماری صلح ہوگی اور ساتھ ہی سب کے دل صاف ہو جائیں گے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن آپ برائے مہربانی بس دنیا داری کسی طرح شروع کر دو، دنیا داری، بھائی چارہ، اخوت، یہ شروع کر دو کسی طرح، اور دل کو اللہ پر چھوڑ دو کہ جب اللہ دل صاف کرے گا تو اس وقت صاف دل ہو جائے گا۔ لیکن آپ دنیا داری، اخوت، بھائی چارہ شروع کرو تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اب بے شک یعنی یہی تو بھائی چارہ اور اخوت ہے نا، کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کی طرف، لیکن آپ پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق داری نبھا رہے ہیں، تو یہ بڑے اس کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ایسا دل بھی صاف کریں گے۔ تو بس یہ چند باتیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو اچانک ہی بس میرے دھیان میں آیا کہ مجھے ان کے ساتھ جو چیزیں ان کو میں نے بتائیں تو وہ آپ کے ساتھ بھی مجھے شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ میں نے لائف میں جو کچھ سیکھا ہے وہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر سکھا کر اس دنیا سے جاؤں۔ تو بس میرا یہی مقصد تھا، یعنی مجھے نیت یہی ہے چینل شروع کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ اگر اسے اور زیادہ فائدہ عامہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ بناتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ ہماری نیت ہے، مطلب ذرہ ہم ہیں، ہم نے ذرہ نیت کی ہے، اس کو پہاڑ بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگر کسی اچھے سے ٹاپک انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ابھی بس میں اپنے بیٹے کے لیے شیک بنانے لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر دوں، پھر پتہ نہیں شاید مجھے ذہن سے نکل نہ جائے۔ تو بس ایسے ہی میں نے بس فوراً اٹھایا کیمرہ اور فٹافٹ میں نے جو ہے یہ چیزیں شوٹ کر دی۔ مجھے شوٹنگ وغیرہ کا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی ایسے کوئی پروفیشنل ایسا کوئی میرا طور طریقہ ہے۔ تو بس یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک ذرہ ہے، اس کو پہاڑ بنانا اللہ کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔